السلام علیکم دوستو، محرم کی 10ویں تاریخ یوم عاشوراء بہت فضیلت والا دن ہے۔ اس دن یہ اعمال کرنا مستحب ہے۔ روزہ رکھنا 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا بہتر ہے۔ کثرت سے توبہ استغفار کرنا، نفل نماز پڑھنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، درود شریف اور ذکر الہی پڑھنا، صدقہ و خیرات کرنا، اپنے اہل خانہ پر وسعت کرنا، کھانے پینے اور ضروریات میں فراخی کرنا، حضرت امام اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء قربانی کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشوراء کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ صغیرہ گناہ اللہ تعالی ہمیں عاشوراء کے مبارک دین کے برکتی نصیب فرمائیں، آمین۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ یہ دن اسلام کی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دی۔ اسی مہینے میں 61 ہجری کو کربلا کے مقام پر نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اہل خانہ اور ساتھیوں نے حق اور سچائی کی خاطر عظیم قربانی پیش کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ظلم اور ناانصافی کے سامنے سر نہ جھکایا اور دین اسلام کی بلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ ان کے یہ قربانی قیامت تک مسلمانوں کے لیے صبر، استقامت اور حق پر ڈٹے رہنے کا درس ہے۔ محرم میں کیا چیزیں منع ہے؟ محرم اسلامی سال کا بہت بابرکت مہینہ ہے۔ خاص طور پر 10 محرم یوم عاشوراء کی بڑی فضیلت ہے۔ اسلامی محرم کے مہینے میں عام حلال کام منع نہیں ہوتے، لیکن چند باتوں سے بچنا چاہیے۔ نمبر 1، گناہوں سے بچنا۔ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اس لیے ہر قسم کے گناہ، ظلم، جھوٹ، غیبت اور لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2، ماتم اور نوحہ، اپنے جسم کو نقصان پہنچانا، سینہ کوبی کرنا، زنجیر زنی کرنا اور نوحہ خوانی کرنا اسلام میں جائز نہیں۔ نمبر 3، بدعات اور غلط رسمی، ایسی رسمی جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ نمبر 4، روزہ عاشوراء چھوڑ دینا، اگر ممکن ہو تو 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کے روزے رکھنا مستحب ہے۔ نمبر 5، فضول خرچے اور گناہ کے کام۔ محرم میں خصوصاً اللہ تعالیٰ کی عبادت، توبہ اور نیک اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ محرم میں کرنے والے اچھے اعمال، توبہ، استغفار، قرآن پاک کی تلاوت، نفل نماز
صدقہ و خیرات، روزہ عاشوراء، درود شریف کی کثرت، واقعہ کربلا کا مختصر ذکر۔ 10 محرم 61 ہجری کو امام حسین ابن علی اور ان کے جانثار ساتھیوں نے کربلا میں حق سچائی کے لیے عظیم قربانی دی۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، استقامت اور دین پر ثابت قدم رہنے کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محرم کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔